بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یعنی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کے معجزات اور اس کے کمالات آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ جو آدمی 100 بار پہلا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، چند فائدے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس کے جب فضائل پڑھے، اس کے فوائد پڑھے تو بہت حیران ہوا، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ نے سن لیا، یہ مکمل میری ویڈیو دیکھ لی، تو آپ روزانہ لا الہ الا اللہ ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں گے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلا فائدہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، جب یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دن یا رات کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فرمایا اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا بڑا فائدہ، موت کے وقت جان آسانی سے پیارے بھائیوں نکلتی ہے۔ یاد رکھیں ہم سب نے مرنا ہے۔ تو حضرت طلحہ صحابی رسول بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ غمگین کیوں بیٹھے ہیں، حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک کلمہ مرتے وقت جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کا پہلا انعام موت کی سختی، موت کی تکلیف دور ہو جائے گی، اور دوسرا بڑا فائدہ اس کا رنگ چمکنے لگے گا، اور تیسرا بڑا فائدہ وہ خوشی کا منظر دیکھے گا۔ اس لیے میں غمگین بیٹھا ہوں، مجھے پتہ نہیں وہ کلمہ کون سا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے طلحہ آپ پریشان کیوں ہیں، وہ کلمہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے پتہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جلدی سے مجھے بتائیے گا۔ تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کی تمام پریشانیاں اور تمام غم اس کے دور کر دے گا۔ چوتھے نمبر پہ فائدہ، فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور اس کے دل میں نور پیدا ہوگا۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں جو حق سمجھ کر اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ پیارے بھائیو، جو چاہتا ہو کہ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، وہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت اور محبت میں ڈوب کر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ 6واں بڑا فائدہ فرمایا
پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ سے ہلاک کیا ہے، لیکن لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ سے ہلاک کیا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو میں شیطان ہلاک ہو جاتا ہوں، اور استغفر اللہ پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ستواں بڑا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آٹھواں بڑا فائدہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ واللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، زمین اسمان تمام چیزیں جو نیچے ہیں جو اوپر ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، کلمے والا پلڑا باری ہوگا، یعنی نیکیوں والا پلڑا اس کا باری ہو جائے گا جو یہ کلمہ پڑھتا رہے گا۔ نواں بڑا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ستون ہے، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں خوب کر ڈوب کر کلمہ پڑھتا ہے تو ستون ہلنے لگ جاتا ہے، وجد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستون ٹھہر جا، اللہ کہ جب کہتا ہے یعنی کہ ستون ٹھہر جا، اللہ کلمہ پڑھنے والے کی وہ ستون بول کر کہتا ہے میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک کلمہ پڑھنے والے کی تو یا اللہ بخشش نہیں فرما دے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کی کامل بخشی فرما دیتا ہے۔ دسواں بڑا فائدہ، تم میرے آقا فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ پیارے بھائیوں، 11واں بڑا فائدہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یعنی کہ شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون بندہ ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے ہی معلوم تھا، آپ ہی مجھے سے یہ سوال کریں گے، آپ بڑے حریص ہیں، آپ میری حدیث سے بھی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، لو سن لو، وہ لوگ میری شفاعت کے حقدار ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ بینیفٹ ہے، یہ فوائد ہیں، یہ فائدے ہیں پیارے بھائیوں کلمہ پڑھنے کے۔ جو بندہ بھی یہ افضل ذکر ہے پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کوئی کام کریں، ہاتھ کام کی طرف، دل پروردگار کی طرف، یہ پیارے بھائیوں اپنی زبان کے ساتھ کثرت سے پڑھتے رہیے گا، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اور پیارے بھائیوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔